الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم تسليما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: قال الله تبارك وتعالى: كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإن لي وأنا أجزى به، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم و مکرم میرے عزیزوں اور بزرگوں، اللہ تبارک و تعالی نے ہم پر بے بہا نعمتیں برسائی ہے اور ہر وقت کی ہر موقع کی اللہ تبارک و تعالی نے ہم کو نعمتیں عطا فرمائی ہے، لیکن کمی اس بات کی ہے کہ ہم اللہ رب العزت کی نعمتوں کی ناشکری کرتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کا احسان، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کی شکر ادا نہیں کرتے۔ میرے عزیزوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنی بھی نعمتیں ہم پر اتاری ہیں، ان میں سب سے بڑی نعمت اور سب سے قیمتی نعمت جن کے اندر ہمارا ہی فائدہ ہے، وہ نعمت اللہ رب العزت کی رمضان المبارک کا مہینہ ہے۔ میرے عزیزوں، یہ مہینہ اس مہینے میں پہنچنے کے ہم قریب ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ بہت سارے لوگ پچھلے رمضان المبارک کے اندر ہمارے ساتھ موجود تھے، ہمارے ساتھ افطاری کے اندر بیٹھتے تھے، ہمارے ساتھ تراویح پڑھنے کے لیے آتے تھے، ہمارے سلام پھیرنے کے ساتھ ان کا بھی سلام ہوتا تھا، لیکن آج ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ہمارے ساتھ نہیں رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں چند ہی دنوں کے بعد بآسانی صحت و عافیت کے ساتھ رمضان المبارک کا مہینہ عطا فرمائے اور ہمیں روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ دنیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب سے بنائی ہے اور انسانوں کو پیدا کیا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو آزمائش کے لیے دنیا کے اندر بھیجا ہے، اعمال کے لیے دنیا کے اندر بھیجا ہے۔ تو گویا یہ دنیا ہمارے لیے اعمال کی جگہ ہے، ہمارے لیے راحت و عیش و عشرت کی جگہ نہیں، بلکہ ہمارے لیے راحت عیش و عشرت کی جگہ تو آخرت، مرنے کے بعد کی زندگی ہے۔ کل قبر کے اندر راحت و راحت کے ساتھ ہم کو رہنا ہے، لیکن یہ دنیا ہمارے لیے راحت کی جگہ نہیں، بلکہ یہ تو اعمال کی جگہ ہے۔ وہ انسان بڑا بدبخت ہوگا کہ جو راحت کی جگہ پر، جو کام کرنے کی جگہ پر کام نہیں کرتا اور راحت و آسانی کی جگہ پر، آرام و فرحت کی جگہ پر جزا و بدلہ اور راحت تلاش کرتا ہے، وہ انسان بڑا بدبخت ہے۔
کہ دنیا کے اندر تو اس نے کام نہیں کیے، اعمال انجام نہیں دیے، اور وہ راحت کی جگہ پر راحت تلاش کرتا ہے۔ میرے عزیزو، اسی لیے ہمیں کام کرنے کی جگہ پر، اعمال کی جگہ پر اعمال کرنے ہیں، اور راحت کی جگہ پر راحت تلاش کریں۔ اعمال بہت سارے ہیں، جتنے بھی اعمال آپ کرتے جاؤ کم ہیں۔ انسان کو ہر وقت کی فکر ہونی چاہیے کہ ہم کیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری کریں، اور کیسے وہ اعمال کریں کہ جن اعمال کے ذریعے سے ہم کو اللہ تبارک و تعالیٰ دائمی راحت و فرحت عطا کریں۔ ہر وقت انسان کو یہ احساس ہونا چاہیے۔ میں آج آپ کو دو بڑے عمل کے بارے میں بتاؤں گا کہ جن کا تعلق، جو بھی میں نے آپ کے سامنے آیت کریمہ پڑھی، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، اے ایمان والو، اتنا عجیب اور کتنا میٹھا لہجہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنایا ہے۔ اے ایمان والو، تم روزے رکھو جیسا کہ تم سے پہلے امتوں کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزوں کو فرض کیا تھا۔ اس کا بڑا بینیفٹ، اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ تم کو تقوی کی نعمت حاصل ہے۔ آج میں آپ کو دو ہی چیزیں بتاؤں گا، ان دو اعمال اگر کسی نے کر لیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ وہ مرتے ہی جنت کے اندر داخل ضرور ہو۔ آپ جانتے ہیں کہ یہ رمضان المبارک کا جو مہینہ، اس میں جو روزے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو دیے ہیں، بڑی قیمتی روزے ہیں، اور ان روزے رکھنے کے اندر ہمارا فائدہ ہی فائدہ ہے۔ اور آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ یہ روزے صرف امت مسلمہ پر فرض نہیں ہے، بلکہ یہودیوں پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزوں کو فرض کیا تھا۔ نصارہ نے بھی روزے رکھے تھے، اور آج تک یہود و نصارہ روزے رکھتے چلے آ رہے ہیں، اور امت مسلمہ پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزوں کو فرض کیا۔ خود قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، کہ تم روزہ رکھو جیسے تم سے پہلے امتوں پر روزہ فرض کیا گیا تھا۔ لیکن میرے عزیزو، اگلی امتوں کے روزوں اور اس امت محمدیہ کے اوپر جو روزے فرض کیے، اس میں بین فرق ہے۔ اس لیے کہ جب آدمی روزہ رکھتا ہے، پہلا فرق، جب آدمی روزہ رکھتا ہے تو اس کا معدہ خالی ہوتا ہے، اور معدے کے خالی ہونے کی وجہ سے اس کے منہ سے بدبو آنے شروع ہوتی ہے۔ تو ہم ایک دوسرے کو تو یہ چیز ناپسند ہوتی ہے، لیکن اللہ رب العزت جس نے ہم کو پیدا کیا، جس نے یہ روزے ہم پر فرض کیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو روزے دار کے منہ کے آنے والی بدبو مشت سے زیادہ پسند۔ ایک بڑی فضیلت، ایک بڑی نعمت اور بڑا فرق یہ ہے کہ اگلے امتوں کے اندر ایسا نہیں تھا۔ دوسرا فرق یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ روزانہ جنت کو مزین کرتے ہیں، روزانہ جنت کو تیار کرتے ہیں، اور یہ آواز دیتے ہیں کہ یہ جنت، اس جنت کے اندر، اس محل کے اندر میرا روزے دار بندہ آنے والا ہے، اس لیے میں اس کو تیار کروں۔ اتنی بڑی نعمت اور کیا چاہیے؟ اس سے بڑی نعمت آپ کو بتاؤں کہ جب انسان صبح روزے دار ہوتا ہے، روزے کی نیت کرتا ہے، تو شام جب روزہ افطار کرتا ہے، اس وقت تک فرشتے اس کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتے۔ اور بڑی نعمت آپ کو بتاؤں کہ جس شیطان کی وجہ سے آج ہم پریشان ہیں، جس شیطان کی وجہ سے اس کے حربے کی وجہ سے آج ہم پریشان ہیں، ہم سے گناہ ہو جاتے ہیں، ہم سے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہو جاتی ہے، اور ایسی نافرمانی ہو جاتی ہے کہ جو ہم کو جہنم تک لے جاتی ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کے اوپر روزے کو فرض کر کے ایک بڑا انعام کیا کہ اللہ تعالیٰ پہلے روزے سے ہی چاند ہوتے ہی شیطان کو قید کر دیتے۔ اور سب سے بڑی نعمت جس کے آج ہم لوگ تلاشی ہیں، آج ہم لوگ چاہتے ہیں کہ کل قیامت کے دن نفسا نفسی کا عالم ہوگا، اور ہم اپنی اگر ہمارے سامنے اگر کوئی یہ پیشکش کر دے کہ آج تم پوری اپنی دولت اور جائیداد کو وقف کر دو، اللہ تعالیٰ تم کو معاف کر دیں گے، تو ضرور یہاں کوئی بھی ایسا نہیں ہوگا جو پوری جائیداد کو وقف کرنے کے لیے تیار نہیں ہو۔ ایک معمولی روزہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آج تم
پورے مہینے کے روزے رکھ لو، کل قیامت کے دن میں اس کی مغفرت کر لوں گا۔ اور جب رمضان کا آخری دن ہوتا ہے، جس دن ہم خوشی کے ساتھ لوگوں کے ساتھ ملتے ہیں، اس وقت اللہ تعالیٰ اعلان کرتے ہیں، اے میرے روزے دار بندو، میں نے تمہاری مغفرت کر دی۔ تو یہ اگلی امتوں کے روزوں اور ہماری اس امت محمدیہ کے روزوں کے اندر فرق ہے۔ اب ترغیب و ترہیب میں ایک روایت موجود ہے کہ جب انسان روزہ رکھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جہنم سے اتنا دور کر دیتے ہیں کہ ایک کوا جب پیدا ہوتا ہے تو پیدا ہوتے ہی اڑنا شروع کر دے اور مرتے جب تک اڑتا رہے، اتنا دور اللہ تبارک و تعالیٰ ایک روزے دار کو جہنم سے دور کر دے۔ اور ذرا غور کریں کہ جو کوا پیدا ہوتا ہے، کوے کی اڑان بڑی تیز ہوتی ہے، تو اس کی پیدائش سے لے کر جب وہ اڑنا شروع کرتا ہے، اس کے مرتے دم تک اتنا لمبا فاصلہ ہوگا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایک روزہ رکھنے کی وجہ سے اس کو جہنم سے اتنا دور کر دیں گے اور اس کو جنت کے اندر داخل کر دیں۔ اسی وجہ سے بخاری شریف میں روایت موجود ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کے اندر 7 دروازے بنائے ہیں، لیکن ایک دروازہ جس کو باب الریان کہا جاتا ہے وہ روزے داروں کے لیے ہی ہو۔ ریان کا نام ہی ہے سیرابی کرنے والا، چونکہ یہ میرے بندے پورے رمضان کے اندر چلچلاتی دھوپ کے اندر بھوکے رہے ہیں، پیاس سے رہے ہیں، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ اس دن باب الریان سے داخلہ عطا فرمائیں گے۔ اور اس دن جب بندہ جنتی باب الریان سے داخل ہوگا تو اس وقت سے کبھی بھی وہ پیاسا نہیں ہو۔ میرے عزیزو، یہ روزے کے بڑے فضائل ہیں۔ ایک عظیم نعمت آپ کے سامنے بیان کروں، ابھی میں نے آپ کے سامنے حدیث شریف کی تلاوت کی، جس میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ انسان کے ہر عمل کا بدلہ جنت ہے، انسان کے روزے کا بدلہ جنت ہے، انسان کے صدقے کا بدلہ جنت ہے، انسان کی ہر خیر ہر نیکی کا بدلہ جنت ہے۔ لیکن روزے کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِنَّ لِي أُجْزَىٰ بِهِ، کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں خود اس کا بدلہ۔ ذرا غور کریں، یہ کہنے والا کون ہے؟ یہ کوئی مخلوق خالق سے نہیں کہہ رہی ہے، معبود بندہ معبود سے نہیں کہہ رہا ہے، غلام آقا سے نہیں کہہ رہا ہے، بلکہ آقا غلام سے کہہ رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بندے سے کہہ رہے ہیں کہ میرے بندے تو اخلاص کے ساتھ رمضان المبارک کے روزے رکھ لے، اس لیے کہ رمضان کا بدلہ تمام نعمتوں کا، تمام عملوں کا بدلہ تو جنت ہے، لیکن رمضان المبارک کا بدلہ، روزوں کا بدلہ میں خود ہوں۔ بڑی افسوس کی بات ہوگی کہ اتنی بڑی فضیلت کو ہم معمولی بہانے بنا کر چھوڑ۔ میرے عزیزوں، آج اگر ہم کو کوئی حکیم یہ کہہ دے کہ تم کو فلاں دین بھوکے پیاسے رہنے ہیں تو ہی تم کو بیماری کے اندر شفا ہوگی، تو ہم اس حکیم کے اوپر یقین کر کے بھوکا پیاسا رہنا برداشت کر لیں۔ تو آپ مجھے ذرا بتاؤ، کیا ہم کو اس حکیم کے اوپر یقین ہو چکا ہے؟ کیا ہمارا اس حکیم کے اوپر ایمان ہو چکا ہے جس حکیم کو خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکمت عطا کی؟ یا پھر اس اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر ہمارا ایمان ہے جس نے اس حکیم کو پیدا کیا؟ آج ہم چھوٹے بچوں کو دیکھتے ہیں کہ چھوٹے بچوں کو کہتے ہیں کہ فلاں چیز کھا لو بیٹے، تو بچہ کہتا ہے مجھے فلاں ڈاکٹر نے منع کیا ہے۔ تو دیکھو، یہ ذرا چھوٹا سا بچہ، اس کا یقین اس حکیم کے اوپر اتنا زیادہ ہے، تو ہم اور آپ تو دین کو جانتے ہیں، دین کو سمجھتے ہیں، دینی باتیں سنتے ہیں، اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کے اوپر، اللہ تبارک و تعالیٰ کی انعامات کے اوپر، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کے اوپر ہمارا ایمان نہیں۔ اسی لیے آج عزم کر لیں کہ انشاءاللہ پورے 30 دن کے روزے ہم اخلاص کے ساتھ رکھیں گے۔ میرے عزیزوں، آج ہم نے روزے کا نام صرف یہ سمجھ لیا ہے کہ بھوکا پیاسا رہنا، لیکن میرے عزیزوں، بھوکا پیاسا رہنا روزہ نہیں ہے۔ اس روزے کو تو اللہ تبارک و تعالیٰ خود پسند نہیں فرماتے۔
بلکہ جس طرح بھوکا پیاسا رہنا روزے کا نام ہے، اسی طرح آنکھوں کی حفاظت کا نام بھی روزہ ہے، کانوں کی حفاظت کا نام بھی روزہ ہے، اور زبان کی حفاظت کا نام بھی روزہ ہے۔ اس لیے کہ یہ جو اعضاء آپ کے سامنے میں نے بیان کیے ہیں، وہ اعضاء ایسے ہیں کہ زبان اور فرج کے بارے میں اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو آدمی بھی ان دو چیزوں کی ضمانت کی حفاظت کی ضمانت لے لے گا تو میں خود اس کے لیے جنت کی ضمانت لے لوں گا۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ روزے رکھتے ہیں اور موبائل سے غلط چیزیں دیکھتے ہیں، اور موبائل سے غلط چیزیں سنتے ہیں اور غلط کام کرتے ہیں۔ جب پوچھا جاتا ہے کہ بھائی یہ کیوں کر رہے ہو، تو جواب دیتے ہیں کہ ٹائم پاس ہو رہا ہے۔ میرے عزیزوں، بڑی دکھ کی بات ہے، بڑی دکھ کی بات ہے کہ ایک روزے کے اندر وقت گزاری کے لیے، ٹائم پاس کے لیے ہم موبائل کا استعمال کرتے ہیں، جو موبائل ہم کو جہنم تک پہنچاتا ہے۔ تو کیوں نہ ہو، کیا اچھا ہوتا کہ ہم قرآن کریم کی تلاوت کر، کیا اچھا ہوتا کہ ہم تسبیحات کی پابندی کر۔ میرے عزیزوں، ایک مہینہ تو ہے، یہی ایک مہینہ ہے جس کے اندر ہم اپنی جنت کو بھی بنا سکتے ہیں اور ہماری جہنم کو بھی تیار کر سکتے ہیں۔ اسی لیے آج، اور ویسے بھی میں نے شروع کے اندر آپ کو کہا کہ اس امت محمدیہ کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے بڑی خوشخبری سنائی ہے کہ جب تم 30 روزے مکمل کرو گے تو میں تمہاری مغفرت کر دوں گا، اور عید کے دن اللہ تبارک و تعالی عید کی رات میں مغفرت کا اعلان کر۔ تو ہم ذرا سوچیں کہ یہ مغفرت ان روزوں کے ذریعے سے کب اور کس وقت ہو سکتی؟ جب ہم ان روزوں کو اہتمام کے ساتھ رکھیں گے اور گناہوں کی ترک کے ساتھ اگر ہم روزے رکھیں گے، گناہوں، آنکھوں کے گناہوں سے بچیں گے، زبان کے گناہوں سے بچیں گے، اور دل کے گناہوں سے بچیں گے، پیروں کے گناہوں سے بچیں گے، تب جا کے یہ روزے ہمارے لیے مغفرت بن سکتے ہیں، ورنہ کوئی مغفرت نہیں ہو گی۔ وہ انسان بڑا بدبخت ہوگا کہ جس نے پورے رمضان المبارک کا مہینہ پایا اور اپنی مغفرت اور بخشش نہیں کروائے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ علیہ السلام ایک مرتبہ صحابی نے فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ممبر کے قریب ہو گئے اور ممبر پر بیٹھ کر سب کو کہا جمع ہو جاؤ۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب پہلے ممبر کے اوپر پہلے قدم رکھتے ہیں تو کہا آمین، دوسرے پر قدم رکھا تو کہا آمین، تیسرے پر قدم رکھا تو کہا آمین۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول، آپ کا یہ عمل روزانہ کی زندگی کے برخلاف ہے، اس لیے کہ روزانہ آپ اس طرح نہیں کیا کرتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سنو، جب پہلے منزلے پر میں نے قدم رکھا تو فرشتے نے کہا تھا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا جائے اور درود نہ پڑھا جائے تو اس کے لیے ہلاکت ہو، تو نبی نے کہا آمین۔ اور دوسرے منزلے پر جب قدم رکھا تو فرشتے نے کہا کہ والدین میں سے کوئی ایک زندہ ہو اور اس کی قدر نہ کرے، ان کی نافرمانی کرے تو اس کے لیے ہلاکت ہو، نبی نے کہا، میں نے کہا آمین۔ اور تیسرے منزلے پر جب قدم رکھا تو حضرت جبرائیل نے کہا کہ جو آدمی رمضان المبارک کا مہینہ پائے اور رمضان کے روزوں کو رکھے، بھوکا پیاسا رہے، لیکن اس کی مغفرت نہ ہو اور وہ اپنی مغفرت نہ کروائے، اس کے لیے بھی ہلاکت ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آمین۔ ہم ذرا سوچیں کہ یہ آمین کہنے والا کون ہے اور دعا کرنے والا کون ہے؟ بددعا کرنے والا فرشتوں کا سردار ہے اور آمین کہنے والا نبیوں کا سردار ہے۔ کیا ان کی دعا کے اندر قبولیت نہیں ہو سکتی ہے؟ کیا ان کی دعا کی قبولیت کے اندر کوئی شک ہو سکتا ہے؟ ہرگز نہیں ہو سکتا۔ اس لیے میرے عزیزو، وقت کم ہے، اس لیے بات کو مختصر کر کے پیش کرتا ہوں کہ آج ہم عزم کر لیں کہ انشاءاللہ پورا رمضان المبارک کا مہینہ اہتمام کے ساتھ، روزوں کے ساتھ ہم گزاریں گے اور ہر قسم کے گناہوں سے ہم اپنے آپ کو پورے طور پر، اپنے گھر والوں کو اور تمام لوگوں کو بچائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔